واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام پیغام پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان قاری سید صداقت علی. ناظرین، پاکستان اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اور یہ پاکستان بہت بڑی نعمت ہے. آزادی بہت بڑی نعمت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر کے لوگ آزادی کے لیے کتنی قربانیاں دے رہے ہیں. یہ ملک جو ہم نے حاصل کیا یہ بھی قربانیوں کے بغیر نہیں حاصل کیا. لاکھوں مسلمانوں کا خون اس کی فاؤنڈیشن میں شامل ہے. اور اس کی حفاظت کے لیے ہمارے افواج پاکستان کے 80,000 سے زیادہ نوجوان جو ہیں انہوں نے جان بشہادت نوش کیا اس ملک کی حفاظت کے لیے. وار اینڈ ٹیرر کے لیے ہمارے اداروں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. پیغام پاکستان ایک ایسا نیریٹو ہے جس کا مقصد یہی تھا کہ ملک کو ایکسٹریمزم سے پاک کرنا ہے. اور اس کے لیے جو ایک فتویٰ صادر کیا گیا اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ جو لوگ اپنے نظریات کو حکومت کے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کا نظریہ نہیں چل سکتا. کیونکہ جو شخص ایک شخص کو قتل کرتا ہے وہ پوری انسانیت کو قتل کرتا ہے. اور جو ایک شخص کو بچاتا ہے، زندگی دیتا ہے، وہ پوری انسانیت کو زندگی دیتا ہے. تو اس نیریٹو کو پیغام پاکستان کا نام دیا گیا. پیغام پاکستان ایک گلوبل کی سطح پر جو ہے پوری دنیا کے اندر یہ پیغام جو ہے وہ جا رہا ہے. اور جو پاکستان نے قربانیاں دیں اس کے حوالے سے وہ لازوال قربانیاں ہیں، ان گنت قربانیاں ہیں. اور اس کو پوری دنیا کے اندر سراہا جا رہا ہے. پوری دنیا کے اندر ایکسٹریمزم جو ہے وہ پھیل رہا ہے. ہر کوئی اس سلسلے پریشان ہے. تو ہم نے سب نے مل کر کوشش کرنی ہے کہ اس ملک کو ہم نے اس چیز سے پاک کرنا ہے. کس طریقے سے پاک کرنا ہے؟ اپنے اپنے شعبے میں رہتے ہوئے. جس اس شعبے میں کوئی کام کر رہا ہے وہ ملک پاکستان کی خدمت کر رہا ہے. وہ پاکستان کے اندر ہو، بیرون پاکستان ہو، جہاں جہاں پر بھی ہے، ہر پاکستانی پاکستان کا ایمبیسڈر ہے. اس کا کوئی فعل ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے ملک بدنام ہو. اور اس کا ہر وہ عمل ہونا چاہیے جس سے ملک پاکستان کو عزت اور ناموس ملے. اور ہم سب لوگ پاکستانی ہیں. ہمیں مل جل کر پاکستان کی معیشت کے لیے کام کرنا ہے. مختلف یونیورسٹیز میں ہم اس پروگرام کو کر رہے ہیں اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، ہماری جو یوتھ ہے، اس کو ہم پاکستان کے ساتھ انگیج کریں اور وہ جس شعبوں میں کام کر رہے ہیں اس شعبوں میں محنت کریں اور ملک پاکستان کا وقار آگے بڑھائیں اور ملک پاکستان کو ان شعبوں کے اندر محنت کر کے اوپر لے کے جائیں. ناظرین، آج کا پروگرام ہم بحریہ یونیورسٹی لاہور کیمپس سے پیش کر رہے ہیں اور ہمارے آج کے جو مہمان خصوصی اس کے اندر ہیں پروفیسر ڈاکٹر سید خرم علی جعفری صاحب. یہ سینئر ایسوسیٹ پروفیسر ہیں اور مینجمنٹ سائنسز کا شعبہ ان کا. میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے بہت ٹائم دیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اپنے شعبے کے حوالے سے مجھے کچھ بتائیں گے کہ آپ جس شعبے میں کام کر رہے ہیں. اصل میں تقریباً 25-30 سال سے میں منسلک ہوں اس شعبے سے اور اللہ نے توفیق دی. میں نے بہت سی یونیورسٹیز کا میں فاؤنڈر ممبر بھی رہا. لائک کامسیٹس ہے، BNU بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی، کامسیٹس، اور بحریہ یونیورسٹی میں 2017 سے ہوں. اور اس سے پہلے میں سعودیہ میں اور سنگاپورین انسٹیٹیوٹس میں، ملیشیا میں، ماشاءاللہ، اور تقریباً I have stayed in more than 20 countries. اللہ نے مجھے تقریباً، تو اللہ کا بڑا احسان ہے الحمدللہ. اور اس شعبے کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تمام شعبوں کی اپنی اہمیت ہے، لیکن مینجمنٹ سائنسز از دا مدر آف آل، ٹو بی ویری اسٹریٹ فارورڈ. کیونکہ جو تنظیم ہے، جو ڈسپلن ہے اور مینجمنٹ ہے، یہی سب کچھ ہے. تو مینجمنٹ میں مائکرو لیول سے لے کے میکرو لیول تک تمام چیزیں شامل ہیں. اس میں سیلف مینجمنٹ سے شروع ہوتے ہیں ہم. ایون وین وی موو فارورڈ اینڈ اپورڈس تو آپ دیکھیں گے کہ آرگنائزیشنل مینجمنٹ ہے، پیپل مینجمنٹ ہے، دین پھر آپ اس کو سوسائٹل لیول پہ آ جاتے ہیں، پھر آرگنائزیشنل لیڈرشپ ہے، پھر دین
نیشنل لیول پہ بھی اور ایون انٹرنیشنل لیول پہ بھی. آل از اباؤٹ مینجمنٹ سائنسز ہے. سو اس کو جس طرح سمجھنا چاہیے تھا وین اٹ کمس ٹو وین پاکستانی کانٹیکس میں جو باہر میں رہا, باہر میں نے مختلف یونیورسٹیز میں پڑھایا اللہ کے فضل سے, تو دیٹ واز اے ڈفرنٹ ایکسپیرئنس. اور وین اٹ کمس ٹو پاکستان تو وی آر ٹرائنگ اے لیول بیسٹ, ہم کوشش ضرور کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے کہ یہاں پہ بھی ہم لیڈرز کو پروڈیوس کریں جو کہ مینجمنٹ سائنسز کی ذمہ داری ہے اس شعبے کی کہ پروڈیوس کریں. ان کا کام چینج وتھ چینج نہیں تھا, دے ور سپوز ٹو کریٹ اے چینج, یعنی چینج بیفور چینج. اور یہ تو اللہ کا شکر ہے باہر کی یونیورسٹیز میں تو یہ ہو رہا ہے, اور ہمارے ہاں بھی ہم وی آر انٹو دس پروسیس الحمدللہ. اور اب چیزیں بہت بہتر ہو رہی ہیں کیونکہ ویسے ہی گلوبل ولیج بن گیا, گلوبلائزیشن ہو گئی, انفارمیشن سپر ہائی وے, تو اب چیزیں بہت حد تک کنیکٹ ہونی شروع ہو گئی. اس کو گرو کرنے کے لیے کیا ایڈوانسمنٹ وغیرہ اس میں ہو رہی ہیں؟ جس میں گرو کرنے کے لیے سب سے دیکھیں جی, گروتھ کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو فیکلٹی یہاں ٹیچ کر رہی ہے یا مینجمنٹ سائنسز کے شعبے میں جو فیکلٹی ہے, تو ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. آئدر اٹس اے گروتھ مائنڈ سیٹ یا وہ بھی فالوورز مائنڈ سیٹ کے ساتھ چل رہے ہیں. تو میں آئی فیل لائک اس کو گرو کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے کہ آئی شوڈ فیل لائک کہ ایوری ڈے آئی ایم گروئنگ. پرابلم از کہ بینگ فیکلٹی, انڈسٹری, تمام چیزیں اصل میں گرو کرنے کے لیے اٹس اے رسپانسبلٹی رادر دین اتھارٹی. یہ ٹرپل ہیلکس ماڈل ہم عام طور پہ ریسرچ میں لوگوں کو پڑھاتے ہیں کہ ٹرپل ہیلکس ایک ماڈل ہوتا ہے جس میں کہ آپ دیکھیں کہ ٹاپ پہ گورنمنٹ یا پالیسی میکرز ہوتے ہیں, لیفٹ سائڈ پہ اکیڈیمیا ہے, اور رائٹ سائڈ پہ آپ کی انڈسٹری ہے. تو گرو کرنے کے لیے سب سے اہم چیز قاری صاحب وہ یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو کنیکٹ آل دیز تھنگس ہے. سم ہاؤ ہمارے ہاں جو مسنگ لنک ہے, یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ 25, 30, 40 سال سے جو لپ سروس ہے, اللہ کا شکر ہے اب وہ کنکریٹ فارم میں آنی شروع ہو گئی ہے. اب انڈسٹری بھی کنیکٹ ہو رہی ہے, ہم بھی. تو گورنمنٹ شوڈ پلے اے ویری امپورٹنٹ رول ہیئر. وہ جو پالیسی میکرز ہیں دے شوڈ انشور جو بھی ہے, چاہے ٹیکسیشن ہے واٹس ایور, کہ وہ ایسے جس طرح ٹیکس ہالیڈیز ہوتے ہیں ایسے کچھ بینیفٹس دے انڈسٹری کو کہ دے وڈ لو ٹو کم ٹو دا اکیڈیمیا, اور اکیڈیمیا کے لیے بھی کچھ ایسے بینیفٹس ہوں یا ان کو کوئی ایسی برائٹ سائڈ آف دا پکچر دکھائی جائے, دے ول گو ٹو دا انڈسٹری ایز ویل. ڈاکٹر صاحب, عالمی سطح پر مینجمنٹ سائنسز کے شعبے میں کیا رجحانات دیکھے جا رہے ہیں؟ دیکھیے عالمی سطح پہ جو رجحانات ہیں, دیکھیں جی اب تو یہ کہ مینجمنٹ سائنسز جو ہے نا, یہ اس کو بہت حد تک جو مینجمنٹ کی تھیریز ہیں ان کو انٹیگریٹ کر دیا گیا ہے وتھ انٹر ڈسپلنری. چاہے وہ ریسرچ ہے, چاہے وہ ٹیچنگ ہے, تو اس میں سائیکالوجی کا شعبہ ہے اور سوشیولوجی ہے فار ایگزامپل, یا اے آئی ہے. اب جو اے آئی ہے فار ایگزامپل, اب سمولیشنز اسٹریٹجک ڈیسیجنز کے لیے, اسٹریٹجک پلاننگ کے لیے وہ ایک ورچوئل سمولیشنز کریٹ کرتے ہیں. تو اب اے آئی بیکڈ یا پاورڈ بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں, اور یہ ڈیسیجن میکنگ میں آپ کی ہیومن ریسورس کی بہت سی پریکٹسز میں, اور اس کو آپٹیمائز کر رہا ہے. اے آئی بہت ایڈوانس اس کی فارم ہے اس کی, جی اور اس میں اس کے نیگیٹو پہلوز بھی ہیں اور پازیٹیو بھی ہیں, تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ اٹس اے گڈ کویشچن, آپ نے ماشاء اللہ بڑا زبردست سوال کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ چاہے اے آئی ہے یا اینی تھنگ ایلس, اینی تھنگ دیٹس کمنگ ان دا فارم آف ٹیکنالوجی اور واٹس ایور, دیکھیں اس میں یقیناً کچھ نہ کچھ ہمیں جس طرح آپ نے بتایا منفی پہلو بھی ہوتے ہیں, لیکن اٹس ون آف دا ٹول. اینڈ پہ ہم یہی بات کہتے ہیں جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے شروع میں کہی کہ سب سے اوپر جو مدر ہے آف آل دیز ڈسپلنز اینڈ آل دیز فیکلٹیز ہے اس مینجمنٹ سائنسز ہے, یہ پیپل مینجمنٹ ہے. اب اے آئی از ون آف دا ٹول. اس طرح بہت سے ٹولز ہیں جو کہ آپ کے ڈیسیجن میکنگ کو آپٹیمائز کریں گے, لیکن ان کو استعمال کون کر رہا ہے؟ اس کا تعلق آپ کی سوچ کے ساتھ ہے. بالکل جی, دیکھیں جی آپ اس کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں. بالکل قاری صاحب, ایبسلیوٹلی رائٹ. دیکھیں جی جو اپروچ ہے نا, دو چیزیں جو آپ نے بڑی خوبصورت لفظ بولا, سوچ اور اپروچ. اب یہ سوچ جو ہے نا یہ ماتحت ہے جو ہمارے دین نے ہمیں بتایا قلب کے. یہاں پہ جو نیت بن رہی ہے نا, اب جو میری نیت ہے, ہیومن انٹینشن از ویری امپورٹنٹ. تو دنیا میں سب سے قیمتی چیز تمام ریسورسز میں, آئدر اٹس فائنینشیل ریسورسز, اسٹرکچرل ریسورسز, موسٹ امپورٹنٹ ریسورسز ہیومن ریسورسز. ایبسلیوٹلی رائٹ. اب پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اگر ہیومن کو ایکویپ نہیں کیا, یا آپ نے جو کہا مینجمنٹ سائنسز کے حوالے سے, تو وہ ہمیں مینجمنٹ سائنسز میں ایسی ٹریننگز, ایسے کہ بچوں میں ہوپ ہو. جیسا میرے ذہن میں ابھی کویشچن آ رہا ہے پلیز کہ اے آئی کو ہم پاکستان کی گروتھ کے ساتھ
اور پاکستان کے سافٹ امیج کو پھیلانے کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے نا، یہ جو بھی آپ اس ٹیکنالوجی کو کہیں تو ہم نے سب سے پہلے جو کام ہے نا، اس کو اسٹریٹجائز کرنا ہے. اسٹریٹجسٹ جو ہے نا، جو ہمارے کی ڈیسیجن میکرز ہیں، پالیسی میکرز ہیں، اس کو پاکستان کی گروتھ کے لیے یا نوجوانوں کو اس کے مثبت استعمال کے لیے ہمیں ان کا ہمیشہ سے میں کہتا ہوں ایک گروتھ مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرنا ہے. اے آئی سے آپ کو بہت سی ہیلپ مل رہی ہے، فیسیلیٹیشن مل رہی ہے، ڈیسیجن میکنگ کو آپٹیمائز ہو رہی ہے، سپلائی چین مینجمنٹ میں اس پہ آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہماری فیلڈ میں آپ اور بہت سی چیزوں میں سے فائدہ، آپ ایون ایچ آر پریکٹسز میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور انوویشن ڈریون ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے، اس سے اے آئی سے آپ جو انوویشن ہے، جو ٹیکنالوجی ہے، اتنا فائدہ ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں جتنے بھی انسٹیٹیوشنز اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، مینجمنٹ، کمپیوٹر مینجمنٹ میں، سائنسز کے اندر اور اس کے اندر کمپیوٹر کے اندر، وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر پاکستان کے اندر اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اے آئی ٹیکنالوجی کا پازیٹیو استعمال کیسے کرنا ہے. آپ نے جس طرح آپ نے ماشاءاللہ جو پیغام پاکستان اللہ کے فضل سے شروع کیا ہے نوجوانوں کے لیے اور سب کے لیے، تو یہ آپ جیسے ان پلیٹ فارمز کو تھرو دس الیکٹرانک میڈیا ایز ویل ایز سوشل میڈیا، اور اس میں ایک بہت امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر فیکلٹی ہے جو کہ جن کی ڈائریکٹ انٹریکشن ود اسٹوڈنٹس ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بات بتائیں کہ بیٹا اے آئی از ون آف دا اپرچونٹی، اور اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، ہیومنائز کرنا ہے جی ہیومن. اور یہ اتنی بڑی اپرچونٹی ہے، لیکن دا پوائنٹ از دس، اے آئی از ناٹ دا لاسٹ تھنگ. اے آئی کے بعد اور بہت کچھ آنا ہے، اور وہ سب اگر دنیا میں کوئی مائنڈ کر رہا ہے تو ہم بھی تو کر سکتے ہیں. اللہ نے ہمیں ویسا ہی ذہن دیا ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. اگر معذرت کے ساتھ اگر اقبال کو سمجھ لیتے ہم تو آج ہمیں اے آئی ہماری طرف سے آ رہی ہوتی معذرت کے ساتھ. تو یہ جہاں سے بھی آ رہی ہے تو انسان ہی، اللہ ہی کی تخلیق ہے. تو ہمیں ان بچوں کو یہ بتانا ہے کہ اے آئی کا استعمال کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو جہاں اور بھی ہیں اور بہت سی چیزیں اللہ کے فضل و کرم سے ان کو کریٹ کرنی ہیں. اینڈ دے کین ڈو اٹ، دے آر کیپیبل آف ڈوئنگ اٹ. یہ اگر باہر جا کے کر سکتے ہیں تو یہاں کیوں نہیں کر سکتے؟ بات یہ ہے، یہ اس لیے نہیں کر رہے کہ ہمارا کام ہے، ہمارے بڑوں کا بھی، مجھ کا بھی، سبھی کا کام ہے کہ ان کو کنڈیوسو انوائرمنٹ دے، ان کو ہوپ بتائے تاکہ یہ بچے برین ڈرین نہ ہوں. باہر والے بھی ہمارے لیے بڑے قابل احترام، لیکن یہ بچے جو یہاں بیٹھے ہیں یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے اس پروگرام کے ذریعے یہ تمام لوگوں تک، اور خاص طور پر وہ لوگ جو اس فیلڈ سے متعلق ہیں، ان کی توجہ صرف دلانا چاہتا ہوں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے ہمیں کچھ سیمینارز کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر. بالکل ایسے دیکھیں جی، اس کے لیے ہمارے پاس وہی بات ہے کہ پھر میں جو کہوں گا ہیومن یا پیپل مینجمنٹ ہے، امیج کنسلٹنٹس ہیں ہمارے پاس ایسے ہیں جو کہ اس امیج کو بلڈ کریں انٹو دا مائنڈس آف دا پیپل یوزنگ الیکٹرانک میڈیا، یوزنگ سوشل میڈیا، یوزنگ جو آپ یہ پروگرام ماشاءاللہ کر رہے ہیں کہ لوگوں سے کیسے لوگوں تک یہ پیغام پہنچے. سر ہمارے اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ کون سا پہلو جو ہے وہ نگلیکٹڈ ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے، اور کون سا جو ہے وہ شعبہ کام کر رہا ہے، تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اس سے پاکستان کی خدمت ایسے ہو رہی ہے، اور جو نہیں کر رہے ان کو کیا کرنا چاہیے تاکہ پاکستان کے لیے کوئی اچیو کر سکے. جی بالکل جی، بات ہے کہ ہم سب مل کے اس پیغام کو جس طرح the way it is supposed to be taken، اس کو لے کے چلنا ہے، ہمیں پیغام پہنچانا ہے، ہمیں بتانا ہے کہ اس کا مثبت استعمال یہ ہے. اور اس کے لیے پازیٹیو، اس کے لیے سیمینارز، جس نے آپ نے فرمایا کہ سیمینارز ہونے چاہیے، ٹریننگز ہونی چاہیے، بہت سے ایسے اویئرنیس سیشنز ہونے چاہیے جن کے ذریعے سے ہم لوگوں کو نہ صرف اجاگر کریں بلکہ ان کو بتائیں، اس کا استعمال بتائیں کہ کیسے اور کس طرح یہ فیسیلیٹیٹ کرے گا. صحیح بات ہے. جس طرح میں نے شروع میں کہا، میری فیلڈ میں مینجمنٹ سائنسز میں اے آئی جو ہے نا، ہمیں ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے، یہ کیسے آپٹیمائز، یعنی میکسیمم آپٹیمائزیشن ہو سکتی ہے فار تمام ڈیسیجن میکنگ کے لیے، سپلائی چین مینجمنٹ کے لیے، ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے لیے، آپ ایون انوویشن اس کے لیے. کیونکہ اب تو بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی اور انوویشن از ایوری تھنگ. اب تو اکانومیز انوویشن ڈریون اکانومیز ہیں. ایگزیکٹلی. ڈاکٹر صاحب، اینڈ آف دا پروگرام آپ کیا ہمارے یوتھ کو میسیج دینا چاہتے ہیں؟ یوتھ کو یہی جی سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں یوتھ کے لیے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ یہ رویہ جو ہے نا اپنا پازیٹیو رویہ، پازیٹیو بیہیویئر، یعنی یہ آپ ہر چیز کو اپارچونٹی کے طور پہ لیں، ڈونٹ ٹیک اٹ ایز اے تھریٹ. اور ان تمام جو یہ اللہ آپ کے لیے فیسلٹیز پیدا کر، آخر اینڈ آف دا ڈے دیز آر کریٹڈ بائی دا اللہ نے. کریٹیوٹی اینڈ انوویشن کمز فرام ویئر. ٹھیک ہے نا، اگر ہم نے جیسے قاری صاحب آپ نے قرآن پہ غور کیا ہوتا تو ہمارے لیے کریٹیوٹی اینڈ انوویشن بہت آسان ہو جاتی. تتفکرون،
تو اس طرح بات یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ آل دس ہے. تو آئی وش کہ ہم نوجوان جو ہیں اس اے آئی کو اس مینجمنٹ سائنسز کی فیلڈ میں سوچیں اس چیز کو کہ ہم نے اپنے آپ کو دن بدن کیسے قیمتی بنانا ہے, اور قیمتی کیسے بننا ہے, دیٹ از ہیومن کیپٹل. ہماری مینجمنٹ سائنسز میں ہیومن کیپٹل وہ ہے جس کا سوشل کیپٹل یعنی انٹریکشن, نیٹ ورکنگ, جبکہ اس سے بہتر ورڈ بھی ہے ہمارے پاس, رائٹ, اور سائیکلوجیکل کیپٹل, یہ تمام چیزوں کو, انٹلیکچوئل کیپٹل, اس کو آپ نے ڈیولپ کرنا ہے, آپ نے ہر روز لرن کرنا ہے, گرو ایوری ڈے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ, ویلکم پلیز, بڑا مزہ آیا آپ کی گفتگو. جزاک اللہ بالخیر, اٹس گڈ ٹو سی یو, ہم بچوں کو کویشچن لیتے ہیں جی. انشاءاللہ, جزاک اللہ بالخیر. السلام علیکم, میرا نام مہنور ملک ہے اور میں بحریہ یونیورسٹی میں بزنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اسٹوڈنٹ ہوں. میرا آپ سے یہ کویشچن ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس کو مینجمنٹ سائنسز کی اہمیت اور پریکٹیکل لائف میں اس کی امپلیمنٹیشن یا اس کے اطلاق کو سمجھنے کی اہمیت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بیٹا سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے, جس طرح میں نے ابھی گفتگو میں بھی کہا, کہ پرسنل گروتھ اینڈ پروفیشنل گروتھ ہے. ٹھیک ہے, آپ نے مینجمنٹ سائنسز جو ہے, یہ جو اسٹریٹجک ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے تمام چیزوں میں, ہمیں ویژن دیتا ہے. کیا دیتا ہے کہ آپ نے ایک ویژن کو ڈیفائن کرنا ہے کہ آپ کس طرح آگے بڑھیں گے. تو ویژنری, آپ اپنے ویژن کو پہلے ڈیفائن کریں, اپنے پرسنل ویژن کو, اور پھر اگر آپ پروفیشنلی اس کو دیکھتے ہیں تو آپ جس آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہوں گے, آپ اس آرگنائزیشن کے ویژن کو اسٹڈی کریں گے, آپ ان دونوں کو الائن کریں گے. اگر آپ کا پرسنل ویژن اس آرگنائزیشن کے ویژن سے میچ کرتا ہے, دین یو کین گرو ٹوگیدر, رائٹ. تو یہ مینجمنٹ سائنس آپ کو ویژن بھی دیتا ہے, آگے آپ مشن اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, پھر اکارڈنگلی اپنے آپ کو اسٹریٹجائز کرتے ہیں, اسٹریٹجی اپنی بھی اور آرگنائزیشن کی بھی اسٹریٹجی فارمولیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اسٹریٹجی امپلیمنٹ کرتے ہیں, اسٹریٹجک مینجمنٹ میں ہم پڑھاتے ہیں یہاں پہ. پھر اس کے بعد آپ اسٹریٹجی ایویلویٹ کرتے ہیں, اور یہ ایک فیڈ بیک لوپ ہے جس کے ذریعے سے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی کمی رہ گئی تو اگلی اسٹریٹجی میں آپ اس کو بہتر طریقے سے بنائیں گے. تو پرسنل اسٹریٹجی بھی کرتے ہیں, آپ اسٹریٹجائز کرتے ہیں, اس کو پرسنل اسٹریٹجائز کرتے ہیں, اور آرگنائزیشنل لیول پہ بھی ہم بینگ اسٹریٹجیز بناتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام محمد منیب الرحمان ہے. میں بحریہ یونیورسٹی میں BS بزنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا آج کا آپ سے یہ سوال ہے کہ مینجمنٹ سائنسز کے ایسے کون سے اصول ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں؟ مینجمنٹ سائنسز میں بیٹا ہم ٹیم, جس طرح بہت سی چیزیں ہیں, میں نے بتایا ویژن, مشن, اور اس طرح اپنی زندگی میں آپ اس کو, جس طرح لیڈرشپ ہے بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اور لیڈرشپ میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہم جو مینجمنٹ سائنسز میں سکھاتے ہیں وہ انٹیگریٹی ہے. انٹیگریٹی مینس کہ آپ واک یور ٹاک. بیٹا جو میں کہتا ہوں وہ میں کر بھی رہا ہوں کہ نہیں. تو اچھی لیڈرشپ وہی ہے جو اپنے ورڈز کو اون کرے, اور انٹیگریٹی اس کو کہتے ہیں کہ واک یور ٹاک. لیڈرشپ یہی ہے جو ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور باقی ہمارے صحابہ نے جو اس کو فالو کیا, اہل بیت نے فالو کیا. وہ کیا کیا, وہ یہ کیا تھی کہ دے یوز ٹو, پہلے انہوں نے اپنے پہ اس کو, دیکھیں نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایگزامپل ہمارے سامنے ہے نا, انصاف کے پہلو میں بیٹا, ایسے ہی نا. تو وہ جسٹس ہم نے وہاں سے سیکھا. تو ہمارے پاس تو سب چیزیں تھیں اور ہیں, تو اب مینجمنٹ سائنسز میں بھی یہی پڑھاتے ہیں کہ آرگنائزیشنل جسٹس از دیئر, پروسیجرل جسٹس از دیئر. ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں دیکھیں, آپ نے انصاف سے چلنا ہے ہر رشتے میں. ٹھیک ہے نا, ہر تعلق میں, اپنے کلاس فیلو سے, پیئر سے, گھر میں پیرنٹس ہیں, آپ کے سبلنگز ہیں, بہن بھائی ہیں. تو آپ کتنی بڑی چیز اپنی ذاتی زندگی میں, اور ہم جسٹس از ویری امپورٹنٹ, دیٹ از ٹاٹ ان دا فیلڈ آف مینجمنٹ سائنسز. آرگنائزیشنل جسٹس, آرگنائزیشنل یہ وہ ٹرمز ہیں, آرگنائزیشنل کمٹمنٹ, آرگنائزیشنل سٹیزنشپ, وہ تمام چیزیں اسی طرح ہی ہیں. جب آپ انصاف سے چلیں گے تو وہاں پہ اللہ کے فضل سے محبتیں ہی پروان چڑھیں گی. بیٹا السلام علیکم, میرا نام سہیر ہے. میں بحریہ یونیورسٹی کے کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کی 5th سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ ہوں. میرا کویشچن سر سے یہ ہے کہ مینجمنٹ سائنسز کے کمپلیٹ اوور ویو کے بعد ایز اے اسٹوڈنٹ یہ ہماری پریکٹیکل اینڈ پروفیشنل لائف میں ہمارے لیے کس طرح بینیفیشیل ہے؟ دیکھیے جی, پیشہ وارانہ مینجمنٹ سائنسز میں نے جس طرح بات کی کہ ہمیں جو سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملتا ہے, اس میں ایتھکس بھی ملتے ہیں, ویلیوز بھی ملتی ہیں, رائٹ. اب ہم اگر لیٹ سپوز میں مینجمنٹ سائنسز میں یہاں پہ پڑھا رہا ہوں اور میں بچوں کو ویلیوز بتا رہا ہوں, چاہے اٹ از آنیسٹی, چاہے انٹیگریٹی, چاہے وہ کوئی بھی چیز یا کوئی بھی ایسی پریکٹس میں ان کو بتا رہا ہوں, اور میں سم ہاؤ, وہ ابھی تھوڑی بات پھر بات اسی پہ آ جائے گی, جو فیکلٹی از ویری امپورٹنٹ ہے. تو اب میں خیر اس پہ کہوں گا کہ مینجمنٹ سائنسز سے جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے وہ اتنا کچھ ہے, انٹیگریٹی ہے, آنیسٹی ہے, جسٹس ہے, یہ ساری چیزیں وہ ٹرمز ہیں جو کہ ہمیں مینجمنٹ سائنسز میں ملتی ہیں.
لیکن ہم انفارچونیٹلی وی نیڈ ٹو پریکٹس. ہم نے ایکچولی انشور یہ کرنا ہے, چاہے اپنی پرسنل لائف میں ہو چاہے وہ آرگنائزیشن, ہمیں اس کو پریکٹس میں لے کے آنا ہے. باتیں اور چیزیں تو بہت سی ہیں, دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از ہاؤ مچ وی پریکٹس ان ٹو آر ڈیلی لائف اینڈ پریکٹیکل لائف. میرا نام ہائیکہ عامر ہے, میں بحریہ یونیورسٹی کی بی ایس آئی ٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں. میرا کویشچن یہ ہے کہ اس وقت مینجمنٹ سائنسز میں جدید ٹیکنالوجی کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ مینجمنٹ سائنس میں نائس کویشچن جی, بڑا اچھا کویشچن ہے کہ مینجمنٹ سائنس میں ٹیکنالوجی دیکھیں جی, میں نے بتایا کہ مینیجنگ ایوری تھنگ, مینیجنگ انفارمیشن, مینیجنگ ایوری تھنگ. اب یہ تمام جو مینجمنٹ ہے, مینیجنگ انفارمیشن ایوری تھنگ, دیٹ از کمنگ آؤٹ انفارمیشن سپر ہائی وے. ٹیکنالوجی نے, اے آئی نے, سب نے انفارمیشن کا سپر ہائی وے بنا دیا. اب اتنے ہم اوور لوڈڈ ہیں انفارمیشن سے, اس کو کیا کرنا ہے, ہم نے انفارمیشن کو کیا کرنا ہے, مینیج کرنا ہے. نالج مینجمنٹ اگر آپ نے سنا ہو, یقیناً سنا ہوگا بیٹا, اس میں نالج مینجمنٹ مطلب نالج کو کیسے مینیج کرنا ہے ود ان دا آرگنائزیشن, ود ان یور فیملی, ود ان یور آرگنائزیشن اینڈ میکرو لیول, نیشنل لیول پہ, رائٹ. آپ نے کیسے اس نالج کو مینیج کرنا ہے, اٹس آل اباؤٹ مینجمنٹ. ٹیسٹ نالج, ہم نے یہ ٹرمز ہم اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں, ٹیسٹ نالج, ایکسپلیسٹ نالج, کیسے کیسے آپ نے ڈیٹا بیسز کریٹ کرنی ہے انفارمیشن اور نالج کی, رائٹ. تو یہ تمام چیزیں آپ مینجمنٹ سائنسز میں ہی اللہ کے فضل سے سیکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ, بہت مزہ آیا گفتگو کا. اللہ آپ کو جزا دے سر, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, آج کا ہم پروگرام آپ کی خدمت میں بحریہ یونیورسٹی لاہور کیمپس سے پیش کر رہے تھے. ہمارے مہمان خصوصی تھے پروفیسر ڈاکٹر سید خرم علی جعفری, ان کی بڑی ایمان افروز میں کہوں گا کہ باتیں انہوں نے کی. یقیناً اس میں ماں باپ کی تربیت شامل ہے ان کے ساتھ. نیک ماں باپ جب اولاد کی تربیت کرتے ہیں تو اس کا اثر اولاد کی گفتگو سے نظر آتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین, اجازت چاہتا ہوں, نیکسٹ پروگرام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.